خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو مرتب کیا. اس میں زندگی گزارنے کے مختلف طریقے اور اصول بتائے گئے. زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور احکام کے متعلق احادیث ایک جگہ جمع کر دی گئی. ہم نے کوشش کی کہ اس کتاب کا ترتیب کے ساتھ خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. ہر باب کے تحت ہر چیپٹر کے ساتھ جو اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں. ہمارے سامنے اس وقت اس اہم کتاب کا جو چیپٹر تھا پہلے بھی لیکچر میں اور اب بھی ہے، وہ ہے جنایات، جرائم، اس کی روک تھام. اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ امن، سکون اور اطمینان سے لوگ زندگی گزاریں. معاشرے میں ہر طرف امن اور خیر خواہی کے جذبات پائے جاتے ہوں. اس کے لیے ایسے اصول اور قوانین بنائے گئے جس پر اگر عمل کیا جائے تو واقعی سوسائٹی میں پیس اور اطمینان کی فضائیں ہوں گی، لوگ امن کی زندگی گزاریں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جیسے صحابہ کرام کے دور میں دیکھنے میں آئی یہ چیز کہ اسلامی قانون پر عمل کرنے کے نتیجے میں جرائم کا خاتمہ کیسے ہوا. جو لوگ عرب تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ معاشرہ جو ہر قسم کے ظلم اور مظالم سے بھرا ہوا تھا، چند سالوں میں کس طرح سے وہاں امن کا گہوارہ بن گیا. اور یہ برکت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرامن تعلیمات کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی جرائم کا خاتمہ ہو تو اس کے جو اصل اسباب ہیں ان کی طرف بھی نظر کرنی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ جرم کا خاتمہ ہو لیکن مجھ پر کوئی ہاتھ نہ آئے. ہم چاہتے ہیں کہ جرائم ختم ہوں لیکن میں جو کر رہا ہوں وہ جاری رہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی رشوت خور نہ رہے. میں رشوت لوں گا، آپ نہ لیں. میں یہ جرم کروں گا، آپ نہ کریں. میں یہ برائی کروں گا، آپ نہ کریں. عام طور پر اس وقت ہر جگہ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے. پولیس کا کام سوسائٹی کو پرامن ماحول فراہم کرنا ہے، لیکن اگر وہ پولیس کی ڈیوٹی انجام دینے والا خود غلط طریقے سے بھرتی ہوا ہو تو کیا وہ امن قائم کرے گا یا بد امنی کا خود سبب بنے گا؟ کیونکہ اسے اپنی خرچ کی ہوئی رقم کو واپس لینا ہے اور وہ واپس لینے کے لیے خود قانون شکنی کرے گا. جیسے بہت سارے ممالک، خاص طور پر مشرقی ممالک کے اندر ہمارا پروگرام دیکھنے والے معزز بھائی اور بہنیں جو ایسٹرن کنٹریز میں یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، وہ خود یہ جانتے ہیں کہ جرائم کیوں نہیں ختم ہوتے. اس کی ایک موٹی مثال جو کہ گھر گھر کا مسئلہ ہے الا ماشاء اللہ. بعض ممالک میں یہ دیکھا گیا بجلی کا بل اور اس کا میٹر ریڈ کرنے کے لیے جو شخص حکومت کی طرف سے متعین کیا گیا کہ کس نے اس مہینے میں کتنا استعمال کیا اور اس کے مطابق اس کو بجلی کا بل بھیجا جائے. وہی شخص اس گھر میں آتا ہے بجلی کی ریڈنگ کرنے کے لیے اور مشورہ دے رہا ہے کہ اگر آپ یہ وائر ایسے لگا دیں گے تو میٹر رک جائے گا اور آپ کے گھر کی بجلی جاری رہے گی. تو پھر یہ کس کے اکاؤنٹ میں جائے گی بات؟ میرے گھر کا میٹر تو رکا ہوا ہے اور گھر روشن ہے میرا، تو کیسے یہ ہوگا؟ یہ پبلک نہیں بلکہ حکومت کے کھاتے میں چلا جائے گا. اب جو آدمی میٹر ریڈنگ کرنے کے لیے آئے وہ خود آپ کو یہ سبق پڑھائے کہ آپ اگر اس طرح سے کریں گے تو آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں انصاف آئے گا پھر؟ یا اسی طرح سے پولیس کا کام ہے مثلا ٹریفک کا انتظام درست رکھنا، لیکن اگر پولیس کی یہ کوشش ہو
کہ میں آج دن بھر کے اخراجات نکالنے کے لیے اگر اتنی گاڑیوں کو روک لوں تو میرے دن کا خرچہ نکل جائے گا، تنخواہ جو ہوگی اس کو میں سیو کر سکتا ہوں۔ اگر وہ اس نیت سے اور اس طریقے سے روڈ پر ٹھہرا ہوا ہوگا تو وہاں ٹریفک کے مسائل پیدا ہوں گے، وہاں لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پولیس کا کام ٹریفک کو سہولت دینا نہیں بلکہ اپنے گھر کے لیے زائد جو اخراجات ہیں اس کی رقم وصول کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے جیب میں پیسہ ہو، آپ بڑے سے بڑی ٹریفک کی خلاف قانون کوئی بھی حرکت کریں، آپ کے لیے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ عدلیہ کا کام ہے لوگوں کے ساتھ انصاف فراہم کرنا۔ اگر لوگ یہ کہنے لگ جائیں کہ آپ اچھے وکیل کو لینے اور اچھے وکیل پر خرچ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ جج ہی کو خرید لیں، بہتر ہے کہ زیادہ رقم اس کو دے دیں، تو پھر آپ کو یہ معاملات پریشانیاں کچھ نہیں ہوں گی۔ اگر لوگوں کی یہاں تک سوچ بڑھ گئی تو آپ بتائیے اس عدلیہ سے انصاف کی توقع، جرائم کے خاتمے کی توقع کہاں تک کی جا سکتی ہے؟ اسلام نے جرائم کو ختم کیا تو تھیوری سے نہیں، عمل کے ذریعے سے۔ خلیفہ وقت ٹھہرا ہوا ہے، اس کے جسم پر ایک کرتا ہے جس کو دیکھ کر ایک عام آدمی کو یہ ہمت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اس سے پوچھ لے کہ یہ تم نے شرٹ جو پہنا یہ کہاں سے آیا؟ اور جب تک خلیفہ اس کی وضاحت نہیں کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور جب خلیفہ نے اس کی ایکسپلینیشن دی تب لوگوں نے اسی مجمع سے کہا اب آپ جو کہیں گے ہم سنیں گے، جو کہیں گے اس کو فالو کریں گے۔ یہ قانون کے زور پر نہیں بلکہ یہ عمل اور کردار کے زور پر لوگوں کے دل ایسے جیتے جاتے ہیں۔ اب جب لوگ دیکھ رہے ہیں، رعایا دیکھ رہی ہے کہ حکمرانوں کی کیا سچویشن ہے، حکمران کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کی تو بڑی اونچی مثالیں ہیں، اس کے بعد بھی دیکھ لیجئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں کیا ہوا کہ ایک موقع پر ان کی اہلیہ نے کھانے کے لیے کچھ تھوڑی سی اچھی چیز بنا دی جس کے اندر ایک ڈش زائد رکھی گئی تھی نارمل زندگی کے مقابلے میں۔ تو خلیفہ کے سوچنے کا انداز، اور خلیفہ کوئی چھوٹی سلطنت کا بادشاہ نہیں، حکمران نہیں، بلکہ دنیا کے وسیع اور عریض علاقے پر یہ ریاست پھیلی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار ہے۔ اور لوگوں کے پاس پیسے اتنی فراوانی سے ہیں کہ اسی معاشرے میں زکوٰۃ کی رقم دینے کے لیے تلاش کرنا پڑ رہا ہے کہ کہیں کوئی غریب مل جائے تو میں زکوٰۃ دے دوں، اتنے امیر بنا دیے گئے لوگ۔ لیکن حکمران اسی طرح کی سمپل اور سیدھی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے کے دسترخوان پر تھوڑا سا یہ تغیر دیکھا تو فیصلہ کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں بیت المال سے جو تنخواہ لے رہا ہوں اس میں اتنی کٹوتی کر دوں پھر بھی گھر میں گزارا ہو سکتا ہے، پھر بھی میرے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ اور ایک خوشی کا موقع تھا، عید کا، گھر میں بچوں کا تقاضا تھا کہ سارے بچے عید کے دن خوشی منائیں گے نئے کپڑے پہنے ہوئے، اور حکمران کے گھر میں بچے پریشان ہیں کہ ہمارے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے لیے کوئی اس کا انتظام نہیں ہے۔ جرائم کو ختم کرنے والوں، ذرا دیکھو جرائم ختم کیسے ہوتے ہیں۔ جب حکمران وقت کی اہلیہ نے یہ درخواست کی کہ اگر آپ بھی کوئی انتظام کر سکتے ہوں تو کر دیں بچوں کے لیے، تو انہوں نے اور کچھ نہیں، صرف اپنے بیت المال کے نگران سے یہ کہا کہ اگر میری تنخواہ کا کچھ حصہ مجھے ایڈوانس دے دیا جائے تاکہ یہ جو بچوں کی پریشانی ہے اس کو دور کر سکوں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ خود سے میں کچھ خریدوں، حکمران کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی نئے کپڑوں کا انتظام ہو جائے، دنیا امیر ہے اور اس کا یہ حکمران ہے، لیکن وہ بیت المال کا ذمہ دار انہی کا بنایا ہوا تھا، اسی طرح کا امانت دار اور تقوی شعار تھا۔ اس نے ان سے پوچھا کہ درخواست کو واپس کرتے ہوئے، امیر المؤمنین اگر مجھے گارنٹی دیں کہ آپ کی تنخواہ ملنے تک آپ زندہ رہیں گے تو میں جاری کر دوں گا آپ کی خواہش کے مطابق پیسے، اگر آپ کی تنخواہ ملے دوبارہ اور آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، یہ جو قرض آپ مانگ رہے ہیں، تب میں یہ جاری کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو میں بیت المال کا امین کیسے آپ کو یہ رقم دے دوں، برکت کیسے آئی؟
رحمت کیسے آئی، جرائم ختم کیوں ہوئے، اس کی یہ مثالیں ہیں۔ ہم بھی جرائم ختم کرنا چاہتے ہیں مگر اپنی مرضی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے پیمانوں کو کس طرح سے درست فرمایا، اس حدیث کو ہم تمام اپنے معززین سے دنیا بھر میں، چاہے وہ مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے، سب کے لیے یہ درخواست کریں گے کہ آپ پڑھیے ان چیزوں کو۔ مغربی ممالک کے ذمہ داران، انہیں بھی اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ جرائم اصل میں ختم کیسے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں امن پیدا کریں، دوسرے کے ملک میں جا کر وہاں کی جھوپڑیوں کو اجاڑ دیں، امن نہیں آئے گا، سکون نہیں پیدا ہوگا۔ آپ اگر اپنے ملک میں ٹرین جا رہی ہے اور وہاں پر ایک کتا ٹرین کی پٹریوں کے پاس ہو اور ٹرین ڈرائیور وہ گاڑی روک دیتا ہے، تو دوسرے دن بریکنگ نیوز میں وہ خبر لائی جاتی ہے کہ ہمارے اندر اتنی ہمدردی ہے کہ ایک کتا اگر پٹری پر پڑا ہوا دیکھا گیا تو ٹرین ڈرائیور نے بر وقت گاڑی روک دی، اس کی جان بچا لی گئی۔ یہ جذبہ قابل قدر ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں تو یہ حکم دیا اگر بلی کے ساتھ بھی ظلم کرو گے تو یہ بلی تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ ہم قدر کرتے ہیں، مگر وہی شخص یا وہی ذمہ دار جو ایک کتے کی، ایک جانور کی جان بچ جائے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لیکن وہی جا کر کسی علاقے کے سینکڑوں گھروں کو مسمار کر دیتے ہیں، کیا وہاں کے رہنے والوں کی جان نہیں؟ کیا ان کے جسموں میں خون نہیں ہے؟ کیا وہ زندہ لوگ نہیں تھے جن کو ناحق جا کر مارا گیا یا مارا جاتا ہے؟ آپ اپنے ملک کے کتے کی حفاظت کر رہے ہیں اور دوسرے علاقوں کے انسانوں کو اس طرح مسمار کر دیں، ختم کر دیں، ہلاک اور برباد کر دیں، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن آئے گا، سکون آئے گا۔ جس کے سامنے، جس کی نظروں کے سامنے اس کے گھر کو بلڈوز کیا گیا، جس کی نظروں کے سامنے اس کی ماں اور باپ کو ذبح کیا گیا، جس کی نظروں کے سامنے پولیس کی گولیوں سے ان کو چھلنی کر دیا گیا، اب وہ بچے سے آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے ساتھ پیار اور محبت کرے، تو یہ نیچر کے خلاف نہیں ہے؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ پیار اور محبت فرضی طور پر آ جائے؟ آپ کو چاہیے کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اور جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس ظلم پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ امن، سکون یہ اسی وقت آئے گا جب لوگوں کو ان کی جان، مال اور ان کی آبروؤں کی حفاظت ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ گمراہی، جہالت، بدعقیدگی، توہم پرستی اور معصیت انسان اس طرح کے مختلف اندھیروں میں گھرا رہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے ایک شمع روشن کی ہے، جس سے انسان ہر طرح کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ وہ روشنی ہے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی، اور وہ شمع ہے شمع اسلام۔ شیخ شمیم فوزی سے جانیے گمراہی اور جہالت کے اندھیروں کا اختتام، شمع اسلام، ہر بدھ شام 6 بجے انڈیا میں اور دوپہر 3:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے انڈیا میں اور رات 7:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام،
एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, अमन के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना। ये एक इतिहास का दिन है। कारवाने अमन, अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बता रहे थे कि जराइम और जुर्म, इसका रोकथाम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुजरिम के साथ सख्ती ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस्लाम सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि जराइम के ख़ात्मे के लिए वो रूट काज, वो असबाब जिसकी वजह से जुर्म पैदा होता है आम तौर पर, उसको भी ख़त्म कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वाकई जुर्म का ख़ात्मा हो तो इस्लाम से बेहतर और मुनासिब कोई दुनिया की तालीम नहीं है। और अगर हम मुजरिम की पुष्टपनाही करेंगे और चाहेंगे कि जुर्म ख़त्म हो जाए, ऐसे हो नहीं सकता। जुर्म को ख़त्म करने के लिए उसके जो असबाब हैं उस पर भी देखना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जो आपने दिया था, उसको आप गौर से पढ़िए, बार बार पढ़िए। उसमें एक एक नुक्ता अपने लिए बहुत ज़्यादा गौर तलब, इबरत और सबक से भरा हुआ है। आपने किस तरह से दुनिया को रहमत का गहवारा बना दिया, आप किस तरह से इंसानों के अंदर ये जज्बा पैदा कर दिया कि वो तमाम दुनिया के लिए अमन सुकून के पैगंबर बन जाएं। आप किस तरीक़े से औरतों की इज़्ज़तों को महफूज फरमा दिया उस मुआशरे में जहाँ इसका तसव्वुर पहले नहीं पाया जाता था। किस तरीक़े से आपने जराइम की बीक़नी की, इसको देखने के लिए वो खुतबा हज्जतुल विदा पढ़िए, लास्ट सरमन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपके सामने कमो बेश तकरीबन 1 लाख सहाबा मौजूद थे, आपने उनसे कहा था, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी यौमिकुम हादा व फी बलदिकुम हादा। याद रखो, तुम्हारे खून आपस में मोहतरम हैं, कोई खून नाहक ना बहने पाए। तुम्हारी इज्जतें महफूज रहनी चाहिए, मोहतरम चीज़ है। कोई दूसरों की इज्जत के साथ खेल ना करे और कोई तुम्हारी जानों के साथ खेल ना करे, ये मोहतरम है। जिस तरीक़े से काबे की अज़मत है, मक्के की अज़मत है, इन तारीख़ों की अज़मत है, इसी तरह से एक इंसान के खून की अज़मत है, उसकी जान की अज़मत है, उसकी इज़्ज़त की अज़मत है। तो इसके बाद वो लोग दूसरों की इज़्ज़तों के रखवाले मुहाफ़िज़ बन गए, दूसरों के खून और उसकी रिस्पेक्ट करने वाले बने, दूसरों का सुकून अमन इसको फराहम करने वाले बने। हम चाहते हैं कि जराइम का ख़ात्मा हो, लेकिन जो ख़ात्मा करने वाले हैं वो ख़ुद जराइम के अंदर मुब्तला, वो ख़ुद उसको प्रमोट करने वाले हैं, तो जुर्म कैसे ख़त्म होगा। आप मशरिक़ और मग़रिब में बहुत सारे हुक्मरानों को देख सकते हैं। इस मौके पर फतहुल बारी की एक हदीस उसको जहन में रखिए, जिसमें एक अजीब सी बात बताई। क़ियामत की निशानियों में से तज़किरा करते हुए एक बात बताई गई कि ला तक़ूमुस्साअ हत्ता यकूना असअदन नासि बिद्दुनिया लुका बिन लुका, कि क़ियामत से पहले ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, दुनिया का ऑनरेबल पर्सन, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम पर्सन, जिसको हम कहते हैं हुक्मरान और फर्स्ट लेडी, खातून अव्वल, उसकी बीवी, कौन होंगे वो, किस तरह के लोग होंगे। इसमें बताया गया कि क़ियामत से पहले एक ऐसा ज़माना आएगा कि दुनिया के मुअज़्ज़ज़ लोग जलील इब्न जलील बनते जाएंगे, यानी कैरेक्टर लेस लोग, अखलाक सीरत किरदार से खाली लोग, ये दुनिया की क़ियादत करेंगे। ये है क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी। डालिए नज़र मशरिक़ की तरफ और मग़रिबी ममालिक के हुक्मरानों की तरफ, उनके स्कैंडल की तरफ, अजीब व गरीब किस्म के स्कैंडल। अगर एक मुल्क का सरबराह छुप छुपा कर दूसरी औरतों के साथ खिलवाड़ करता हो और इस हालत में उसको पकड़ा जा रहा हो, इस हालत में उसकी चीज़ सामने आ रही हो, तो उस मुल्क में अमन, उस मुल्क में सुकून कैसे किया जा सकता है। और एक मुल्क का सरबराह जो दुनिया का सुपर पावर ताकत का मालिक समझा जाता है, उसकी हालत ये हो कि वो काम करने वाली के साथ अपने ताल्लुकात हमवार कर रहा हो और वो टीवी का मसला बना दिया जाए, या एक रॉयल फैमिली का आदमी इसी तरह की गलत कारियों में पकड़ा जाए। ये मुअज़्ज़ज़ीन का हाल। अगर इस तरह का हाल हो तो फिर उस रोशनी में हदीस को पढ़िए, जलील इब्न जलील दुनिया की क़ियादत करने लग जाएंगे। किस किस तरह के लोग हुक्मरानी कर रहे हैं। लोगों को मालूम है, मुमालिक को मालूम है कि उनके जराइम की दास्तां बहुत तवील है,
संगीन जराइम में मुब्तला ये शख्स है, एक से बढ़कर एक रिश्वत खोर, हराम खोर, न जाने क्या क्या गलत कार्यों से बने हुए, उनके लोग खुद जान रहे हैं उसको, और ये बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने है। अगर वो शख्स ये चाहे कि मैं अमन लाऊंगा, अमन कैसे लाओगे जबकि तुम खुद वहां तक जो पहुंचे हो, कितने इंसानों की खोपड़ियों पर चढ़कर तुम वहां तक पहुंचे, कितने लोगों का माल तुमने हड़प किया वहां तक पहुंचने के लिए, फिर अमन कैसे आएगा? थ्योरी से अमन आएगा? कॉन्फ्रेंसों से अमन आएगा? सेमिनार से अमन आएगा? पढ़िए किताब हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें बताया जा रहा है अमन लाने के लिए जो प्रैक्टिकल तरीक़े हैं, जिसके अंदर बता दिया गया कि इंसानी जो खून है उसकी कितनी अजमत है। बल्कि सूरह मायदा की आयत 32 में जो बात बताई गई, तुम एक इंसान की अगर खिदमत करोगे गोया तुमने एक नहीं सारे इंसानों की मदद की। एक इंसान के खून की हिफाजत गोया सारे इंसानों की खून के बराबर है। अगर एक इंसान को तुम नुकसान पहुंचाओगे गोया तुमने सारे इंसानों के खून का सौदा किया है। ये तस्वुर इस्लाम दे रहा है, यानी इंसानी जानों की अजमत, उसके खून की हिफाजत, ये इस्लाम सबक दे रहा है ताकि वो जुर्म ना होने पाए। फिर उसके बाद जराइम के सिलसिले में भी, मसलन जिनाकारी है, इस्लाम कहता है कि जिना की ये सज़ा है, बहुत सख्त सज़ा रखी गई, जिसका आगे इंशाअल्लाह जिक्र आ रहा है, बहुत सख्त सज़ा रखी गई। मगर उस सज़ा से पहले इस्लाम ने जिना की तरफ ले जाने वाले रास्तों पर भी पाबंदी लगा दी। जिना की तरफ ले जाने वाले रास्तों से बचो। कैसी बचे? जैसे कोई गैर महरम, ऐसे ही जिसके साथ शरई तौर पर पर्दा करना चाहिए, तन्हाई में बैठना, बातचीत करना, उससे मना किया गया। औरत अगर बाहर ज़रूरत से निकल रही है इजाज़त है, लेकिन बनाव सिंगार मेकअप की इजाज़त नहीं है बाहर जाते वक्त। ये काम घर में करना चाहिए, बल्कि घर में करने की सिर्फ इजाज़त नहीं दी गई, वो कार खैर है, सवाब की बात है औरत को घर में बनाव सिंगार करके रहना। तो बाहर जाने के लिए इससे बचाया गया। बल्कि कहा गया अगर परफ्यूम लगाए हो तो मस्जिद में भी मत आओ, सबसे मुक़द्दस जगह, वहाँ भी आने से मना कर दिया गया। और ऐसे ही देवर और भाभी का रिश्ता, देखने में बहुत अच्छा रिश्ता है ये, लेकिन कहा गया कि तन्हाई में बैठेंगे नहीं, ये आपस में इस तरह अलग नहीं बैठकर बात करेंगे, अगर कोई जिम्मेदार मौजूद ना हो तो पाबंदी लगा दी गई। कजिन्स के बारे में हमारी सोसाइटी में होता है कि ये तो चचा की बेटी, ये खाला की बेटी, ये मामू का बेटा है, आपस में मिल रहे हैं, मजाक, दिल लगी, खेल, सब कुछ जारी है। शरीयत कहती है कि नहीं, यही बुराइयों की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। इन पर पहले से पाबंदी लगा दी गई कि आप एहतराम करो, सबके साथ हमदर्दी कीजिए, मगर एक गोशा, पर्दा, हिजाब, ये सब चीज़ें अपनी जगह मेंटेन कीजिए। तो मतलब है कि वो पाबंदी लगाई जा रही है, जिसके बाद वो नतीजा सामने आता है जो जिना की शक्ल में है, उस पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसे ही चोरी की सज़ा भी बड़ी सख्त है, मगर उससे पहले ये देखा जाएगा कि वो जो शख्स जिसने चोरी की, क्यों की चोरी? क्या उसके घर में लाले पड़े थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, फाका हो रहा था, हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, या क्या और कोई मसला है, या हिर्स, लालच, तमा, इसकी वजह से उसने चोरी की है? यानी काजी सिर्फ ये नहीं देखेगा कि वो जाए और चोरी की और उसने हाथ काट दिया, उसके अवामिल का भी जायज़ा लेगा, फिर उसके बाद जाकर वो सज़ा नाफिज की जाएगी। यानी सिर्फ बुराई नहीं, बुराई की तरफ ले जाने वाले रास्तों पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस तरीके से अमन, सुकून ये पैदा हुआ। अगर ये ना हो, अमन और सुकून नहीं पैदा हो सकता। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बाज़ जो बातें इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखती हैं आइंदा अपने लेक्चर में कवर करें। यहाँ पर हम वक्फ़ा करेंगे, अगर कोई सवाल करना चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं। आप कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेख, आपने बताया कि इस्लाम सिर्फ जुर्म को मिटाता भी नहीं है, उनका जो रास्ता रहता है रास्तों को भी ख़त्म कर देता है। तो मेरा ये सवाल है कि जो चोरी करता है, चोरी करने के लिए हाथ काटने का सज़ा है, तो इसके अलावा और क्या क्या रास्ता है चोरी को ख़त्म करने के लिए? हाँ, चोरी को ख़त्म करने के लिए और क्या क्या तरीक़े हैं कि किस तरह से ये जुर्म ख़त्म किया जाए, इसका हम तफसीली जवाब इंशाअल्लाह जब वहाँ पर पहुँचेंगे वो हमारे पास होगा लेक्चर, और हम उसमें आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो बैतुल माल है या हुक्मरान है, ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि लोगों के लिए रोज़गार के प्रॉपर मौक़े फ़राहम करें और उनको भूखे मोहताज ना छोड़ें,
حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم مسلم حکومت میں بھی رہتا ہو، ریاست میں رہتا ہو، بوڑھا ہو گیا، کام نہیں کر سکتا، تو اس کو مسلم بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے گا تاکہ اس کو مانگنا نہ پڑے۔ اگر اس کے باوجود کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، انشاءاللہ حاضر ہوں گے کچھ نئی معلومات کے ساتھ آئندہ پروگرام میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم